بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجوہ یومئذ ناعمة لسعیها راضیہ فی جنت عالیۃ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعۃ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفۃ وزرابی مبثوثہ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے ایک مقدس، نیک، بزرگ، صالح، متقی اور پرہیزگار بندے کے عرس مقدس کی تقریب سعید میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن بڑے تعجب اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے علاقے کے ایک بزرگ کا عرس ہے، ایک اللہ والے کا عرس ہے، جن بزرگوں کی وجہ سے علاقے کے اندر خیر و برکت رہا کرتی ہے، علاقے سے مصائب، مصیبتیں، آفتیں، پریشانیاں دور رہا کرتی ہیں۔ آج اس مقدس ہستی کا عرس مبارک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نہ جانے ہم کن مصروفیات میں الجھے ہوئے ہیں کہ ابھی ہماری شرکت اس عرس پاک کی تقریب میں نہیں ہو سکی۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ موجودہ دور میں چونکہ اکثر جلسے فتنوں سے خالی نہیں ہوتے، جلسوں سے لوگوں کا ایک حساب سے رجحان اور ان کا لگاؤ ختم ہو گیا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ آج موجودہ دور میں دل کو جوڑنے کے بجائے دل کو توڑنے کی باتیں زیادہ کی جاتی ہیں، مسلکی اختلافات کی باتیں زیادہ کی جاتی ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو قرآن اور حدیث کے فرامین ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کی جو صفات بیان فرمائی، قرآن مقدس کے اندر جو ارشاد فرمایا اس کو بیان کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث طیبہ کے اندر جو بیان فرمایا اس کو ارشاد فرمایا جائے۔ میں نے قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کے انعام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور جن آیات کو میں نے پڑھا ہے، آپ اکثر جمعہ کی نماز میں سنتے ہوں گے کہ جمعہ کے نماز میں جو ہے عام طور سے جو خطیب ہوتا ہے، جو امام ہوتے ہیں، پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسرے میں هل اتاک حدیث الغاشیہ، اسی هل اتاک حدیث الغاشیہ کی جو سورہ ہے، میں نے اس میں سے چند آیات پڑھی ہیں جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے، قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ فرمایا کہ جب قیامت آ جائے گی اس دن جو برے لوگ ہوں گے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ اللہ نے ابتدائی آیات میں ان کا ذکر فرمایا، اور پھر جو نیک لوگ ہوں گے، جو اللہ کے نیک اور پاکیزہ بندے ہوں گے، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وجوہ یومئذ ناعمۃ لسعیہا راضیہ، کہ اس دن جب کہ میدان قیامت قائم ہوگی، ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہوگی، نہ آدمی اپنی اولاد کو پہچانے گا، نہ اپنی بیوی کو پہچانے گا، نہ بھائی کو، نہ بیٹے کو، نہ عزیز و اقارب کو۔
सब परेशान होंगे। ऐसे आलम में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि वजूहुन यौमइदिन नाइमतुल लिसाइहा रादिया। ऐसे आलम में भी उस दिन कुछ चेहरे खुशो खुर्रम होंगे, उस दिन भी कुछ चेहरे ऐसे होंगे जिनके चेहरे पर रमक होगी, दमक होगी और वो मसरत में होंगे। नाइमतुल लिसाइहा रादिया, और वो अपनी कारकर्दगी पर खुश होंगे। ये दुनिया के अंदर जो उन्होंने मशक्कतें झेली हैं, इबादतें की हैं, गर्मी नहीं देखी, सर्दी नहीं देखी, सर्दी जबरदस्त सर्दी है जबकि आदमी अपने लिहाज से निकलना पसंद नहीं करता। ऐसे माहौल में भी जो लोग मस्जिदों का रुख करते थे, ठंडे ठंडे पानी से वुजू किया करते थे, आज जब मैदान क़यामत में उसका अज्र उनको मिलेगा, नाइमतुल लिसाइहा रादिया, तो वो खुश होंगे और अपनी कारकर्दगी पर खुश होंगे कि परवरदिगार आलम ने आज मुझे उसका बेहतरीन सिला दिया है। दुनिया के अंदर जो मैंने इबादतें की है, जो मैं रात को जाग कर इबादतें करता रहा, अपने पाँव को थकाता रहा, अपनी नींद को कुर्बान करता रहा, आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इनामात से मुझे नवाजा है वो अपनी कारकर्दगी पर खुश होंगे। फी जन्नतिन आलिया, वो आली मकाम जन्नत में होंगे। ला तस्मउ फीहा लागिया, ऐसे जन्नत में होंगे। ला तस्मउ फीहा लागिया, कि जन्नत में कोई लग़्व और बेहुदा बात नहीं सुनेंगे। आज दुनिया के अंदर का माहौल क्या है, आज हमारे यहाँ का माहौल क्या है? जगह जगह कोई दरवाजे पर बैठा है, चबूतरे पर बैठा है या होटल में भी बैठा है, तो लग़्व और बेहुदा बात जिससे ना दीन का फायदा है ना दुनिया का फायदा है। लेकिन जन्नत का मामला यह है कि जन्नत में सिर्फ हिकमत भरी बातें होंगी, कोई ऐसी बात कोई करेगा ही नहीं जिसका कोई मतलब ना निकलता हो। हिकमत वाली बातें होंगी जन्नत के अंदर। फीहा ऐनुन जारिया, अब अल्लाह फरमाता है कि उसके अंदर नहरें जारी होंगी। फीहा ऐनुन जारिया, अब अल्लाह फरमाता है फीहा सुरुरुम मरफूअतुन, और उसमें ऊंचे ऊंचे चारपाई बिछे हुए होंगे, यानी इतनी ऊंची मसनद और मसहरियां लगी हुई होंगी कि आदमी उस पर से बैठकर पूरा नजारा करता हुआ देखेगा जन्नत में, और जहां जहां तक अल्लाह ने उसे ये नेमतें दी उन तमाम नेमतों को वो देखता हुआ नजर आएगा। तो ये अल्लाह के नेक बंदों की शान है, ये अल्लाह के नेक बंदों की शान है। आज हम और आप अल्लाह के नेक बंदों का तस्करा करते हैं, अल्लाह के नेक बंदों के उर्स मुबारक की तकरीब में हाजिरी की सआदत हासिल कर रहे हैं, लेकिन हमें भी करना चाहिए कि हम भी अल्लाह के इन नेक बंदों की जो बातें हैं उनके नक्शे कदम पर चलें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें जिंदगी गुजारने के लिए बहुत सारी नसीहतें हमारे लिए इरशाद फरमाई। तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, सहाबे किराम का झुरमुट है, सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन बैठे हुए हैं, जैसे आप बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, सहाबा बैठे हुए हैं। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बड़ी अहम बात इरशाद फरमाने वाले हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत अहम तरीन बात इरशाद फरमाने वाले हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कौन है जो मुझसे इन कलिमात को सुने और उस पर अमल करे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले अपनी बात पहुंचाने से पहले एक तमहीद बांधी कि तुम में से कौन है जो मैं ये बातें बयान कर रहा हूं उसको सुने और सुनने के बाद उसको अमल करे, और या उन लोगों तक ये बात पहुंचा दे कि जो इसको सुने तो वो अमल करें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ी अहम बात इरशाद फरमाने वाले हैं कि पहले बात नहीं बतलाई, पहले बतलाया कि तुम में से कौन है, तुम में से ऐसा कौन है जो मेरी बातों को सुने और उस पर अमल करे, और अगर वो दूसरों को भी बताए ताकि वो भी उस पर अमल करे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे आए, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं हाजिर हूँ, ए अल्लाह के नबी आप मुझे वो बातें इरशाद फरमाइए, वो नसीहत आप मुझे कीजिए। तो अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे गिनकर 5 बातों की नसीहत फरमाई है। अब वो गौर से सुने कि वो 5 बातें क्या हैं।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتوں کی نصیحت فرمائی. کیا فرمائی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ بڑی اہم ترین بات ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اتق المحارم تکن عابد الناس. اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. بے شک اللہ نے جو چیزیں حرام قرار دے دی ہے، سب سے بڑا عبادت گزار وہ نہیں ہے. سب سے بڑا عبادت گزار صرف وہ نہیں ہے جو صرف نمازیں پڑھے اور حرام سے نہ بچے، بلکہ کہا یہ گیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی حرام کردہ تمام چیزوں سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. اب اللہ کی حرام کردہ چیزیں کیا ہے؟ جھوٹ بولنا یہ اللہ کی حرام کردہ چیز ہے. چوری کرنا، زناکاری کرنا، لغو بات کرنا، نماز کو چھوڑ دینا، بے حیائی کرنا، مرد ہے تو عورت کی نقل بنانا، عورت ہے مردوں کی طرح نقل بنانا، مرد عورت کا لباس پہنے، عورت مرد کا لباس پہنے، یہ تمام چیزیں حرام ہے. اور موجودہ دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں کتنی زیادتی کے ساتھ ہمارے اندر ہو رہی ہے. بے حیائی اس قدر عام ہو چکی ہے، بے حیائی اتنی عام ہو چکی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرد ہے عورتوں جیسی شکل بنائے پھر رہا ہے. بہت سارے ایسے نوجوان اب آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے جو کانوں میں بالیاں تک پہنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. عورتیں ہیں، عورتوں کا معاملہ یہ ہے کہ کبھی کبھی مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ہمارے مذہب میں جن عورتوں کو پردے کی وجہ سے مسجد میں جانے سے روک دیا گیا کہ بے پردگی ہوگی، آج کھلے عام وہ پارکوں میں، ریسٹورنٹوں میں اور نہ جانے کہاں کہاں اکثریت ان کی نظر آتی ہے. جبکہ ہمارے یہاں عورتوں کے پردے کا عالم یہ ہے کہ نماز بھی مردوں کی طرح ان کی نہیں رکھی گئی. وہ رکوع بھی کریں گی تو مردوں کی طرح اتنا نہیں جھکیں گی، وہ سجدے میں بھی جائیں گی تو مرد کی طرح سجدہ نہیں کریں گی بلکہ سمٹ کر سجدہ کریں گی جس میں پردے داری اور حیاداری ہو. یہ چیزیں ہیں. لیکن ہمارے یہاں معاملہ بالکل اپنی منچاہی زندگی ہو گیا. اللہ اس کے رسول نے کیا بتلایا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے جو کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. یہ جو ذلتوں کی بیڑیاں ہمارے اوپر برابر مسلط کی جا رہی ہیں، ہمارے پاؤں میں باندھی جا رہی ہیں، کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں. لہٰذا اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ کی حرام کردہ جو چیزیں ہیں، حرام کردہ چیز صرف شراب پینا نہیں ہے، حرام کردہ چیز کسی کی زمین ہڑپ کر لینا ہی نہیں ہے، اس کی ایک بہت طویل فہرست ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں کیا کیا ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑے عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ. اللہ نے جو چیزیں حرام قرار دی اس سے بچ جاؤ تو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ. پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کی تقسیم شدہ نعمت پر راضی ہو جاؤ، سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے، بے نیاز ہو جاؤ گے. اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا یعنی اللہ نے جتنی روزی ہمارے ذمے لکھ دی ہے، ہم دوسرے کے چکر میں نہ پڑیں کہ فلے نے اتنی ترقی کر لی، یار کون سا آئٹم اس کا ہے، کہاں آخر یہ اس کی سپلائی ہے، کیسے ہے، تو بہت زیادہ حسد میں نہ پڑا جائے. اللہ نے جتنی روزی لکھ دی ہے اور یہ اطمینان رکھو کہ اللہ رب العالمین نے جتنی روزی میرے ذمے لکھ دی ہے، میں کہیں بھی رہوں وہ روزی مجھے پہنچ کر رہے گی. کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن میں ہے نا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روئے زمین پر کوئی ایسا جانور نہیں ہے، رینگنے والا کوئی ایسا کیڑا نہیں ہے جس کی روزی اللہ نے مقرر نہ کی ہو. سب کی روزی اللہ نے مقرر کی ہے. کبھی کبھی آپ زمین کو کھرچیے، اس کے اندر سے کیڑا ہے اور زندہ نکل رہا ہے، اسے رزق مل رہا ہے تب تو وہ زندہ نکل رہا ہے. تو یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر بے نیازی آدمی چاہتا ہے، آدمی یہ چاہتا ہے کہ بے نیاز ہو جائے، لالچ اس کے اندر سے ختم ہو جائے، تو جتنی چیزیں اللہ رب العالمین نے اس کے ذمے رکھ دی ہے، اس کے مقدر میں رکھ دی ہے، بس اتنے پر راضی ہو جائے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتا رہے، بے وجہ دوسرے کو دیکھ کر حسد اور جلن میں مبتلا نہ ہو. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ مسلمان ہونے کی نشانی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی وہ یہ کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، پکے مومن ہو جاؤ گے۔ آپ کا پڑوسی ہے تو پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، پڑوسی کے دکھ اور درد میں شریک ہوا جائے، تو ایسا ماحول جب ہم بنا لیں گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسے نہ سمجھے کہ ہم صرف نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم پکے مومن ہیں، ہم تلاوت کر رہے ہیں تو پکے مومن ہیں اگر ہمارا پڑوسی ہم سے ناراض ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نسخہ بتلایا ہے وہ یہ بتلایا ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، پکے مومن ہو جاؤ گے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، جو اپنے لیے پسند کرو، کسی بھی معاملات میں جو چیز آدمی اپنے لیے چاہ رہا ہے وہی دوسروں کے لیے چاہے تو کہا گیا کہ تب آدمی پکا مسلمان ہوگا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَكْثِرِ الضِّحْكَ، بہت زیادہ نہ ہنسا کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ بہت زیادہ نہ ہنسا کرو، اس لیے کہ بہت زیادہ ہنسنا یہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ بہت زیادہ ہنسمکھ آدمی کا کوئی یعنی جو بے وجہ لوگوں کو ہنساتا رہتا ہے یا ہنستا رہتا ہے اس کا ویلو اور وقار اور اس کا روب ختم ہو جاتا ہے، اس کا روب ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہا گیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نسخہ بتلایا، جو چیزیں بتلائی ہیں، یہ بہت اہم ترین چیز ہے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ کی حرام کردہ جو چیز ہے اس سے ہم بچ جائیں۔ ان اولیاء اللہ کا پیغام یہی ہے، یہ اولیاء جو جگہ جگہ چپے چپے پر آرام فرما ہے لوگوں کو اللہ کی بارگاہ تک جوڑنے کا کام کرتے رہے، آج جب وہ زیر زمین آرام فرما ہے تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جو ان بزرگان دین کا مشن تھا، اور قرآن عظیم نے ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے، ایسے لوگوں کو کے لیے بڑا انعام کا ذکر فرمایا ہے۔ تو لہٰذا ابھی میرے بعد آپ اور بھی خطابات سماعت فرمائیں گے، حضرت علامہ و مولانا ریحان احتشام اشرف صاحب قبلہ کا خطاب آپ سماعت فرمائیں گے، اور شعراء کرام ان کے خطاب بھی آپ سماعت فرمائیں گے۔ جو لوگ آگے ہیں ادھر چند کرسیاں خالی ہیں اسے پر کر لیں، انشاءاللہ عز و جل ابھی بہت عمدہ خطاب آپ تمامی حضرات سماعت فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔